اچھا، آج ہمارے پاس ایک اینیمیٹڈ کہانی ہے، بظاہر تو بہت سیدھی سی لگتی ہے۔ ایک غریب لڑکی ہے، وہ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھتی ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ کہانی کچھ بہت بڑے سوال اٹھاتی ہے۔ جیسے کہ ناانصافی انسان کو بناتی ہے یا توڑ دیتی ہے؟ بالکل۔ اور کیا صرف محنت ہی کافی ہے؟ اور انصاف کا اصل مطلب کیا ہے، خاص طور پر جب آپ کا مقابلہ کسی ایک شخص سے نہیں بلکہ پورے نظام سے ہو؟ تو آئیے اس کہانی کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ ایک ویڈیو ہے جو جیوتی نامی ایک لڑکی کے سفر کو بیان کرتی ہے۔ اور ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہانی میں کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں اہم ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ جی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسے منظر سے جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے جانا پہچانا ہو۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، جیوتی، اپنی بیمار ماں کو لے کر شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہیں۔ ڈاکٹر راجیش، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بس ایک امید ہے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ بس ایک بار میری ماں کو دیکھ لیں۔ اور یہیں پر کہانی کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ جی، ڈاکٹر راجیش انہیں بہت حقارت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مفت علاج چاہیے تو سرکاری ہسپتال جاؤ، اور انہیں کیبن سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ لمحہ کہانی کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک ڈاکٹر کا برا رویہ نہیں ہے، یہ ایک ادارہ جاتی رکاوٹ ہے، ایک گیٹ کیپر ہے جو فیصلہ کر رہا ہے کہ کس کو صحت کی سہولت ملے گی اور کس کو نہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر کا سفید کوٹ یہاں شفا کی علامت نہیں بلکہ طاقت اور حیثیت کی علامت بن جاتا ہے، اور وہ اس طاقت کو انسانیت کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کو ان کی جگہ دکھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مطلب جیسا کہ کہانی میں اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ شفا دینے والا نہیں بلکہ دکاندار تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت گہری تنقید ہے کہ جب صحت جیسے مقدس پیشے میں بھی انسانیت کی جگہ منافع لے لے۔ اچھا، اور یہ دکانداری والا رویہ صرف ڈاکٹر تک محدود نہیں رہتا۔ جب جیوتی اس ذلت کے بعد ڈاکٹر بننے کا عہد کرتی ہے تو اسے اسی ذہنیت کا سامنا اپنے پورے معاشرے سے کرنا پڑتا ہے۔ اس کا باپ دنیش ایک دودھ فروش ہے۔ جب وہ لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی ڈاکٹر بنے گی تو گاؤں والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا کہہ کر؟ کہتے ہیں دودھ والا اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائے گا، اور جیوتی کو طنزیہ طور پر ڈاکٹر ملک میڈ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف مذاق نہیں ہے، یہ ایک طرح کی سوشل پولیسنگ ہے۔ سوشل پولیسنگ؟ جی، گاؤں والے، خاص طور پر گاؤں کا جو بااثر شخص ہے کلو سیٹھ، وہ جیوتی کے خواب کو سماجی ڈھانچے کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ ایک دودھ والے کی بیٹی پڑھ لکھ کر ان سے آگے نکل جائے۔ تو یہ ان کے اپنے سٹیٹس کو کے لیے چیلنج ہے۔ بالکل، تو وہ جو تانے کستے ہیں وہ دراصل اپنے خوف کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اس کی ہمت توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سماجی درجہ بندی برقرار رہے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی ڈاکٹر کا تکبر اور گاؤں والوں کا طنز، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، غریبوں کو آگے بڑھنے سے روکنا۔ صحیح۔ لیکن پھر یہ مخالفت صرف تانوں تک نہیں رہتی، یہ ایک سازش میں بدل جاتی ہے۔ جب دنیش سب کے سامنے اپنی بیٹی کا دفاع کرتا ہے تو کلو سیٹھ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے اور بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جی، اور وہ گاؤں میں یہ افواہ پھیلا دیتا ہے کہ دنیش کے دودھ میں مری ہوئی چھپکلی ملی ہے۔ اور یہاں کہانی کا اصل نقطہ صرف ایک افواہ نہیں ہے بلکہ جسے ہم سوشل کیپٹل کی کمی کہتے ہیں، وہ ہے سوشل کیپٹل؟ مطلب؟ یعنی دنیش کے پاس نہ تو اثر و رسوخ ہے، نہ ہی کوئی ایسا نیٹ ورک جو کلو سیٹھ کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکے۔ ایک لمحے میں اس کی برسوں کی ساکھ تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ غربت صرف پیسے کی کمی نہیں بلکہ معاشرے میں آپ کی آواز اور ساکھ کی کمزوری کا نام بھی ہے۔ کلو سیٹھ اپنی سماجی حیثیت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور دنیش کے پاس اس حملے سے بچنے کے لیے کوئی ڈھال نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور اس ایک افواہ سے اس کا پورا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ اب خاندان پہلے سے بھی زیادہ غربت میں ڈوب جاتا ہے، گھر کی بجلی کٹ جاتی ہے، ماں کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے، اور جیوتی کی کالج کی فیس کا بوجھ الگ۔ جی، اور کہانی کا جو حصہ مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ گلی کی روشنی میں پڑنے والا منظر ہے۔ یہ بہت کلیشے لگ سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب اندر کی آگ روشن ہو تو باہر کا اندھیرا معنی نہیں رکھتا۔ ہاں،
اس کے کاغذ پر داغ ہیں لیکن وہ کہتی ہے میرا ارادہ صاف ہے۔ یہ ایک طاقتور منظر ہے، لیکن کہانی ہمیں اس رومانوی خیال سے فوراً باہر نکال دیتی ہے کہ صرف محنت ہی کافی ہے۔ کیونکہ اگلا ہی لمحہ بہت شفاف ہے۔ جی، فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے کالج سے جیوتی کا داخلہ منسوخ ہو جاتا ہے، اور اس کا باپ دنیش مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتا ہے لگتا ہے قسمت کو بھی ہماری غریبی پسند ہے۔ اور میرے خیال میں یہ کہانی کا سب سے تلخ اور سچا لمحہ ہے۔ یہ اس سوچ پر ایک تماچا ہے کہ کوئی بھی صرف محنت سے خود کو غربت سے نکال سکتا ہے۔ یعنی جب نظام آپ کے خلاف ہو تو محنت بھی کام نہیں آتی۔ بالکل، کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ جب نظام آپ کے خلاف ہو تو آپ کے بوٹ سٹریپ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ کہانی اس بات پر زور دے رہی ہے کہ محنت کو بھی کامیاب ہونے کے لیے کسی بیرونی مدد یا قسمت کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ یہیں پر جیوتی کی دوست ریا ایک فرشتے کی طرح آتی ہے اور اسے ایک سرکاری اسکالرشپ کے بارے میں بتاتی ہے۔ جی، غریب اور باصلاحیت طلباء کے لیے۔ یہ ایک طرح سے اچانک حل کی طرح لگتا ہے۔ کیا یہ کہانی کی کمزوری ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کہانی سنانے کے نقطہ نظر سے شاید اسے کمزوری سمجھا جائے، لیکن اگر ہم اس کے پیغام کو دیکھیں تو یہ کہانی کو مزید حقیقت پسندانہ بناتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ اس خیال کو مضبوط کرتی ہے کہ انفرادی کوشش اکثر ناکافی ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے ایک ایکو سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریا یہاں صرف ایک دوست نہیں بلکہ معلومات تک رسائی کی علامت ہے۔ ایکسیس ٹو انفارمیشن۔ صحیح۔ غربت آپ کو صرف وسائل سے نہیں بلکہ مواقع کی معلومات سے بھی محروم رکھتی ہے۔ ریا کے بغیر جیوتی کی کہانی شاید وہیں ختم ہو جاتی۔ تو یہ ڈیوس ایکس مشینہ دراصل اس بات پر زور دیتا ہے کہ معاشرے اور نظام کی ذمہ داری ہے کہ وہ باصلاحیت لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کریں۔ جی بالکل۔ اور اس موقع کے ملتے ہی خاندان میں ایک نئی توانائی آ جاتی ہے۔ دنیش جو سب کچھ ہار چکا تھا اب مزدوری شروع کر دیتا ہے، دکانیں صاف کرتا ہے، ہر وہ چھوٹا بڑا کام کرتا ہے جس سے کچھ پیسے بچ سکیں۔ اس کا وہ جملہ کہ چاہے مجھے اپنا خون ہی کیوں نہ بیچنا پڑے میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی، یہ ایک باپ کی قربانی کی انتہا ہے۔ یہ صرف مالی قربانی نہیں بلکہ اپنی عزت نفس کی قربانی بھی ہے۔ بالکل، دنیش کا کردار یہاں بہت اہم ہے۔ وہ اس دقیانوسی سوچ کو توڑتا ہے کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے۔ وہ سماجی دباؤ، غربت اور ذاتی ناکامی کے باوجود اپنی بیٹی کے خواب پر یقین رکھتا ہے۔ جی، یہ اس کہانی کا جذباتی مرکز ہے۔ اور آخرکار ان سب کی مشترکہ محنت رنگ لاتی ہے۔ ایک دن ڈاکیا میڈیکل کالج سے خط لاتا ہے اور جیوتی نے امتحان میں ٹاپ کیا ہے۔ جی، اس لمحے دنیش خوشی سے کہتا ہے ہماری بیٹی اب مریض نہیں علاج بنے گی۔ کیا بات ہے! لیکن کہانی یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ جیوتی کی ٹریننگ اسی ہسپتال میں لگتی ہے جس کا مالک اس کی دوست ریا کا باپ ہے، یعنی وہی ڈاکٹر راجیش۔ وہی ڈاکٹر راجیش۔ یہ ایک بہترین پلاٹ ٹویسٹ ہے۔ کہانی اب ذاتی کامیابی سے آگے بڑھ کر انصاف اور احتساب کے دائرے میں داخل ہو رہی ہے۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں لگتا۔ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کہانی کا ڈیزائن ہے جو جیوتی کو واپس اسی جگہ پر لاتا ہے جہاں سے اس کی جدوجہد شروع ہوئی تھی۔ لیکن اس بار وہ ایک بے بس لڑکی نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے۔ طاقت کا توازن بدل چکا ہے اور وہ اس نئی طاقت کو فوراً استعمال کرتی ہے۔ اس کا پہلا بڑا کیس ایک بچے کا ہے جو ہسپتال سے دی گئی دوا سے مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ جیوتی معاملے کی تہہ تک جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو ایک نقلی دوا دی گئی تھی اور ہسپتال میں نقلی ادویات بیچنے کا ایک پورا گروہ کام کر رہا ہے۔ اب جیوتی کا کردار مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ایک ڈاکٹر نہیں رہی جو بیماری کا علاج کرتی ہے، وہ اب نظام کی بیماری کا علاج کرنے والی بن گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا اپنا ماضی، اس کی ماں کی بیماری اور ڈاکٹر راجیش کی تذلیل، یہ سب اسے اس بدعنوانی کے خلاف کھڑا ہونے کی اخلاقی جرت دیتے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ اس نظام کا شکار بننا کیسا محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی اور کو اس کا شکار بننے سے بچانا چاہتی ہے۔ بالکل۔
वो सबूत इकट्ठे करके पुलिस के पास जाती है और जब तहकीकात होती हैं तो उस गिरोह के पीछे वही 2 लोग निकलते हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह की थी। अस्पताल का मालिक डॉक्टर राजेश और गांव का कल्लू सेठ, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहानी का इख्तिताम उस मंजर पर होता है जहां ज्योति सफेद कोट में खड़ी है और उसके मुजरिम सलाहों के पीछे। क्या ये एक मुकम्मल इंसाफ है या ये एक जाती इंतकाम है जो इंसाफ की शक्ल में सामने आया? ये एक अहम सवाल है। सतह पर तो ये इंसाफ ही लगता है, बुरे लोगों को उनके किए की सजा मिली, लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो ये कहानी एक फर्द की फतह है। ज्योति एक हीरो है, लेकिन उसने निजाम को नहीं बदला। उसने निजाम के अंदर मौजूद 2 बुरे अनासर को हटा दिया है। जी, डॉक्टर राजेश और किलो सेठ की जगह कोई और भी आ सकता है। कहानी हमें एक इत्मीनान बख्श इख्तिताम देती है, लेकिन ये उस तल्ख हकीकत को नहीं बदलती कि ज्योति जैसी कामयाबी एक गैर मामूली इस्तिस्ना है, असूल नहीं। तो आइए सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने एक सादा कहानी में छुपे गहरे समाजी मसाइल को देखा। हमने देखा कि किस तरह इदारा जाती और समाजी रुकावटें मिलकर किसी के ख्वाब को कुचलने की कोशिश करती हैं। हमने मेहनत और किस्मत के दरमियान ताल्लुक को समझा और ये भी देखा कि मालूमात और मदद का एक छोटा सा मौका किस तरह जिंदगी बदल सकता है। कहानी का आखिरी मंजर वाकई बहुत ताकतवर है। ज्योति की माँ, जो कभी इलाज के लिए भटक रही थी, अब फख्र से अपनी बेटी को दूसरों का इलाज करते देख रही है। बिल्कुल। इस कहानी का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि तालीम सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि बाइख्तियार बनाने का एक आला है। ज्योति की डिग्री एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि नाइंसाफी के खिलाफ एक हथियार बन जाती है। और ये जाती अज़्म की ताकत को भी दिखाती है। जी, कि किस तरह एक तजलील आमीज लम्हा आपको तबाह करने के बजाय एक ऐसी आग भड़का सकता है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि पूरे मुआशरे को रोशन कर दे। कहानी ज्योति की फतह पर ख़त्म होती है, जो हमें एक उम्मीद देती है, लेकिन ये हमारे लिए एक सोच छोड़ जाती है। हम अक्सर ऐसी कहानियों को हीरो की गैर मामूली हिम्मत का नतीजा करार देकर सराहते हैं। लेकिन क्या हमें उस निज़ाम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए जो किसी को हीरो बनने पर मजबूर करता है? बिल्कुल। हकीकी दुनिया में कितनी ही मुमकिना ज्योति होंगी जिनके ख्वाब पहली रुकावट पर ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई रिया या कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। तो असल सवाल ये नहीं कि हम मजीद ज्योति कैसे पैदा करें, बल्कि ये है कि हम ऐसे निज़ाम कैसे बनाएं जहां किसी को डॉक्टर बनने के लिए इतनी गैर मामूली जंग लड़नी ही ना पड़े।